بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا قیس قال سمعت سعید بن زید يقول للقوم لقد رأيتني موسقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض۔ سعید بن زید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت وہ تھا کہ عمر جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو مجھے اور اپنی بہن کو اس لیے باندھ رکھا تھا کہ ہم اسلام کیوں لائے، ہم کیوں مسلمان ہو گئے، اور آج تم نے جو کچھ حضرت عثمان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اگر اس پر احد پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت سعید بن زید کی زبانی یہاں بھی حضرت عمر کا ذکر ہے، باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر اظہار افسوس کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ یہ حادثہ ایسا زبردست ہے کہ اس کا اثر اگر پہاڑ بھی قبول کرے تو بجا ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ سیر کی کتابوں میں طول کے ساتھ مذکور ہے، یعنی سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا کہ جو کوئی محمد کا سر لائے میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ عمر تلوار لٹکا کر چلے، راستے میں کسی نے کہا محمد کو بعد میں مارنا، اپنے بہنوئی سعید بن زید اور بہن سے تو مل لو، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کے گھر پہنچ کر بہنوئی اور بہن دونوں کی مشکیں کسیں، خوب مارا پیٹا، آخر اپنی بہن سے کہنے لگے ذرا مجھ کو کلام تو سناؤ جو تم میاں بیوی میرے آنے کے وقت پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بے وضو ہو۔ حضرت عمر نے وضو کیا اور مصحف کھول کر پڑھنے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ زبان سے کلمہ بالکل نکل پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اے عمر مسلمان ہو جا۔ انہوں نے صدق دل سے کلمہ پڑھا، سارے مسلمانوں نے خوشی سے تکبیر کہی۔ باب انشقاق القمر، چاند کے پھٹنے کا بیان۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے حرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا۔ اور یہ حدیث نمبر 3868 تھی اور حدیث نمبر 3869۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہم نبی اکرم کے ساتھ مینا کے میدان میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں گواہ رہنا، اور چاند کا ایک ٹکڑا دوسرے سے الگ ہو کر پہاڑ کی طرف چلا گیا تھا۔ حدیث نمبر 3870۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم کے زمانے میں بلا شک و شبہ چاند پھٹ گیا تھا۔
حدیث نمبر 3871، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ چاند پھٹ گیا تھا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں انشقہ ینشقو کے معنی میں ہے، یعنی چاند پھٹے گا۔ یہ فعل ماضی ہے لیکن معنی اس کا مضارع کا ہے۔ اب یہ اعتراض کہ اگر چاند پھٹا ہوتا تو اہل رصد اور حیات اور دنیا کے مہندس اس واقعہ کو نقل کرتے، کیونکہ عجب واقعہ تھا۔ واہی ہے اس لیے کہ یہ پھٹنا ایک لحظہ کے لیے تھا، معلوم نہیں کہ اور ملک والوں کو نظر بھی آیا یا نہیں۔ احتمال ہے کہ وہ سوتے ہوں یا اپنے کاموں میں مشغول ہوں، اور بڑی دلیل اس واقعہ کی صحت کی یہ ہے کہ اگر چاند نہ پھٹا ہوتا تو جب قرآن میں یہ اترا انشق القمر تو کافر اور مخالفین اسلام سب تکذیب شروع کر دیتے۔ وہ تو حق باتوں میں قرآن کی مخالفت کیا کرتے تھے، چہ جائے کہ ایک واقعہ نہ ہوا ہوتا اور قرآن میں اس کا ہونا بیان کیا جاتا تو کس قدر اعتراض اور تکذیب کی بوچھاڑ کر دیتے۔ باب ہجرت الحبشہ، مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا بیان۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ خواب میں دکھائی گئی ہے، وہاں کھجوروں کے باغ بہت ہیں، وہ جگہ 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ جنہوں نے ہجرت کر لی تھی وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، بلکہ جو مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ بھی مدینہ واپس چلے آئے۔ اس بارے میں ابو موسیٰ اور اسماء بنت امیس کی روایات نبی اکرم سے مروی ہیں۔ جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا اور مسلمانوں میں مقابلہ کی طاقت نہ تھی تو نبی اکرم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور حکم دیا کہ تم اسلام کا غلبہ ہونے تک وہاں رہو۔ یہ ہجرت 2 بار ہوئی۔ پہلے حضرت عثمان نے اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر ہجرت کی۔ ان تینوں حدیثوں کو خود امام بخاری نے موصولاً روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کو باب الہجرہ الی المدینہ میں، اور ابو موسیٰ کی حدیث کو اسی باب میں، اور اسماء کی حدیث کو غزوہ حنین میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3872، مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث کہتے ہیں کہ ان دونوں نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا، تم اپنے ماموں یعنی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے باب میں گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا تھا جو حضرت عثمان نے ولید کے ساتھ کیا تھا۔ عبید اللہ نے بیان کیا، جب حضرت عثمان نماز پڑھنے لگے تو میں ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، آپ کو ایک خیر خواہانہ مشورہ دینا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، بھلے آدمی، تم سے تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن کر میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبد یغوث کی خدمت میں حاضر ہوا اور عثمان سے جو کچھ میں نے کہا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مجھے دیا تھا سب میں نے بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ابھی میں اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا آدمی میرے پاس بلانے کے لیے آیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، تمہیں اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے،
آخر میں وہاں سے چلا اور حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیا تم ابھی جس خیر خواہی کا ذکر کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا اللہ گواہ ہے، پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کو اور دوسری مدینہ کو۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں لوگوں میں اب بہت چرچا ہونے لگا ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر شراب نوشی کی حد قائم کریں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے یا میرے بھانجے، کیا تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھیں جو ایک کنواری لڑکی کو بھی اپنے پردے میں معلوم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سن کر پھر عثمان نے بھی اللہ کو گواہ کر کے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ابتدا ہی میں لبیک کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے میں اس پر ایمان لایا، اور جیسا کہ تم نے کہا میں نے 2 ہجرتیں کی، میں رسول اکرم کی صحبت سے فیضیاب ہوا اور آپ سے بیعت بھی کی۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی اور حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے۔ اللہ کی قسم میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ان کے کسی معاملہ میں کوئی خیانت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوئے، میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی۔ اس کے بعد میں خلیفہ ہوا، کیا اب میرا تم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو ان کا مجھ پر تھا؟ عبید اللہ نے عرض کیا یقیناً آپ کا حق ہے۔ پھر انہوں نے کہا ان باتوں کی کیا حقیقت ہے جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں؟ جہاں تک تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں اس کی گرفت حق کے ساتھ کریں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ آخر گواہی گزرنے کے بعد ولید بن عقبہ کے 40 کوڑے لگوائے گئے اور حضرت علی کو حکم دیا کہ کوڑے لگائیں۔ حضرت علی ہی نے اس کو کوڑے مارے تھے۔ اس حدیث کو یونس اور زہری کے بھتیجے نے بھی زہری سے روایت کیا۔ اس میں عثمان کا قول اس طرح بیان کیا کیا تم لوگوں پر میرا وہی حق نہیں ہے جو ان لوگوں کا تم پر تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی حکومت سے معزول کر کے ولید کو ان کی جگہ مقرر کیا تھا۔ ولید نے وہاں کئی بے اعتدالیاں کی، شراب کے نشہ میں نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان نے اس کو سزا دینے میں دیر کی، لوگوں کو یہ ناگوار ہوا تو انہوں نے عبید اللہ بن عدی سے جو حضرت عثمان کے بھانجے اور آپ کے مقرب تھے اس مقدمہ میں حضرت عثمان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان شروع میں یہ سمجھے کہ شاید عبید اللہ کوئی خدمت یا روپے کا طلبگار ہو اور مجھے سے وہ نہ دیا جائے تو ناراض ہو اور مفت میں خرابی پھیلے۔ بعد میں حضرت عثمان نے واقعہ کو سمجھا تو عبید اللہ کو بلا کر گفتگو کی جو روایت میں مذکور ہے۔
عبیداللہ نے حضرت عثمان کو بتلایا کہ میں محض آپ کی خیر خواہی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ بعد میں حضرت عثمان نے ولید کو حضرت علی کے ہاتھوں سے شراب کی حد میں کوڑے لگوائے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ باب کا مطلب ہجرت حبشہ کے ذکر سے نکلتا ہے۔ وہ حبشہ کے ملک کی طرف دوبارہ ہجرت ہوئی تھی، جیسے امام احمد اور ابن اسحاق وغیرہ نے نکالا۔ ابن مسعود سے کہ پہلے نبی اکرم نے ہم لوگوں کو جو 80 آدمیوں کے قریب تھے نجاشی کے ملک میں بھیج دیا۔ پھر ان کو یہ خبر ملی کہ مشرکوں نے سورہ نجم میں نبی اکرم کے ساتھ سجدہ کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر سن کر وہ مکہ لوٹ آئے۔ وہاں پہلے سے بھی زیادہ مشرکوں کے ہاتھ سے تکلیف اٹھانے لگے۔ آخر دوبارہ ہجرت کی۔ اس وقت 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، مگر حضرت عثمان نے دوبارہ یہ ہجرت نہیں کی، اس لیے پہلی 2 ہجرتوں سے حبشہ اور مدینہ کی ہجرت مراد ہے۔ حالانکہ مدینہ کی ہجرت دوسری ہجرت تھی، مگر دونوں کو تغلیباً اولین کہہ دیا، جیسے شمسین قمرین کہتے ہیں۔ شمسین سورج اور چاند، قمرین چاند اور چاند، تو ایک دوسرے پر غلبہ دیا گیا ہے، تغلیب کیا گیا ہے۔ تیسیر القاری کے مؤلف نے غلطی کی جو کہا حضرت عثمان نے حبش کی ہجرت نہیں کی تھی۔ حضرت عثمان تو سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ کی طرف نکلے تھے، اور شاید یہ طبع کی غلطی ہو۔ مؤلف کی عبارت یوں ہو کہ حضرت عثمان نے دوبارہ ہجرت نہیں کی تھی۔ دوسری روایت میں 80 کوڑوں کا ذکر ہے، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جب 80 کوڑے پڑے تو 40 بطریق اولا پڑ گئے، یا اس کوڑے کے دوہرے ہوں گے تو 40 مارو گے تو 80 کوڑے ہو گئے۔ ولید کی شراب نوشی کی شہادت دینے والے حمران اور صاب تھے۔ یونس کی روایت کو خود امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب عثمان رضی اللہ عنہ میں موصولاً روایت کیا ہے، اور زہری کے بھتیجے کی روایت کو ابن عبد البر نے تمہید میں موصولاً روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3873۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس کے اندر تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی اکرم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا، جب ان میں کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی وفات ہو جاتی تو اس کی قبر کو وہ لوگ مسجد بناتے اور پھر اس میں اس کی تصویریں رکھتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بدترین مخلوق ہوں گے۔ حدیث نمبر 3884۔ خالد بنت مخلد ام خالد بنت مخلد یہ روایت کرتی ہیں کہ میں جب حبشہ سے آئی تو بہت کم عمر تھی۔ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر عنایت فرمائی، اور پھر آپ نے اس کی دھاریوں پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا، سنا سنا۔ حمیدی نے بیان کیا کہ سنا سنا حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی اچھا اچھا، بہت خوب بہت خوب۔ حدیث نمبر 3875۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم آپ کو سلام کرتے تو آپ نماز ہی میں جواب دے دیا کرتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی کے ملک حبشہ سے واپس ہوئے اور ہم نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ نماز ہی میں جواب دے دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا،
نماز میں آدمی کو دوسرا شغل ہوتا ہے۔ سلیمان آمش نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دل میں جواب دے لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3876 ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی اطلاع ملی تو ہم یمن میں تھے، پھر ہم کشتی پر سوار ہوئے، لیکن اتفاق سے ہوا نے ہماری کشتی کا رخ نجاشی کے ملک حبش کی طرف کر دیا۔ ہماری ملاقات وہاں جعفر بن ابی طالب سے ہوئی جو ہجرت کر کے وہاں موجود تھے، گئے ہوئے تھے۔ ہم انہی کے ساتھ وہاں ٹھہرے رہے، پھر مدینہ کا رخ کیا اور نبی اکرم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اے کشتی والو 2 ہجرتیں کی ہیں، یعنی تمہاری 2 ہجرت ہے اور تم کو 2 کا ثواب ملے گا، ایک مکہ سے حبش کو، دوسری ہجرت حبش سے مدینہ کو۔ باب موت النجاشی، حبش کے بادشاہ نجاشی کی وفات کا بیان۔ حدیث نمبر 3877 حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن نجاشی کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک مرد صالح اس دنیا سے چلا گیا، اٹھو اور اپنے بھائی اسحمہ کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ معلوم ہوا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا جیسا کہ دوسری روایت میں مذکور ہے، مگر امام بخاری اپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے اس روایت کو یہاں نہیں لائے، اور یہ باب جو قائم کیا اور اس میں جو حدیث بیان کی اس سے بھی اس کا اسلام لانا ثابت ہوا۔ اس حدیث سے جنازہ غائبانہ پڑھنا بھی معلوم ہوتا ہے اور یہ کہ وہ صحیح ہے۔ جو لوگ نماز جنازہ غائبانہ کے انکاری ہیں ان کے پاس منع کی کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ اسحمہ اس کا لقب تھا، اصل نام عطیہ تھا۔ حدیث نمبر 3878 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے نجاشی کے جنازہ کی نماز پڑھی تھی اور ہم سب باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ حدیث نمبر 3879 حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 مرتبہ آپ نے تکبیر کہی تھی۔ حدیث نمبر 3880 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے عیدگاہ میں صحابہ کو صف بستہ کھڑا کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے 4 مرتبہ تکبیر کہی تھی۔ باب تقاسم المشرکین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کے خلاف مشرکین کا عہد و پیمان کرنا۔ ہوا یہ کہ جب قریش نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب امن کی جگہ یعنی ملک حبش پہنچ گئے اور ادھر عمر نے اسلام قبول کر لیا، 4 طرف اسلام پھیلنے لگا، تو عداوت و حسد کے جوش میں انہوں نے ایک اقرار نامہ تیار کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ بنی ہاشم و بنی مطلب سے نکاح، شادی، خرید و فروخت کوئی معاملہ اس وقت نہ کریں جب تک وہ نبی اکرم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔
یہ اقرار نامہ لکھ کر کعبے کے اندر لٹکایا۔ ایک مدت کے بعد نبی اکرم نے جو بنی ہاشم کے ساتھ ایک علیحدہ گھاٹی میں سکونت رکھتے تھے اور جہاں پر بنی ہاشم اور بنی مطلب کو سخت تکلیفیں ہو رہی تھیں، ابو طالب اپنے چچا سے فرمایا کہ اس اقرار نامہ کو دیمت چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام اس میں باقی ہے۔ ابو طالب نے قریش کے کفاروں سے کہا، میرا بھتیجا یہ کہتا ہے کہ تم کعبے کے اندر اس اقرار نامہ کو دیکھو، اگر اس کا بیان سچ ہے تو ہم مرنے تک کبھی اس کو حوالے نہیں کریں گے، اور اگر اس کا بیان جھوٹ نکلے تو ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے، تم مارو یا زندہ رکھو، جو چاہو کرو۔ کافروں نے کعبہ کھولا اور اس اقرار نامہ کو دیکھا تو واقعی سارے حروف کو دیمک چٹ گئی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس وقت کیا کہنے لگے ابو طالب، تمہارا بھتیجا جادوگر ہے۔ کہتے ہیں جب نبی اکرم نے ابو طالب کو یہ قصہ سنایا تو انہوں نے پوچھا، تم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ کیا تم کو اللہ نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ 7 نبوی ہجری میں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ 3 سال تک یہ ترک موالات قائم رہا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اکرم کو اس سے نجات بخشی، جس کی مختصر کیفیت اوپر بیان ہوئی ہے اور مذکور ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3882 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ حنین کا قصد کیا تو فرمایا، انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا، جہاں مشرکین نے کافر ہی رہنے کے لیے عہد و پیمان کیا تھا۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے کہ مشرکین نے خیف بنی کنانہ میں کفر پر پختگی کا عہد کیا تھا، جسے اللہ نے بعد میں پاش کرا دیا اور ان کی نسلیں اسلام میں داخل ہو گئیں۔ باب قصۃ ابی طالب، ابو طالب کا قصہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ آپ کے والد ماجد عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ یہ جب تک زندہ رہے آپ کی پوری حمایت اور حفاظت کرتے رہے، مگر قومی پاسداری کی وجہ سے اسلام قبول کرنا نصیب نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 3883۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، عباس بن عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ یعنی ابو طالب کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا وہ ان کو کچھ فائدہ پہنچا یا نہیں؟ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو دوزخ کی تہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3884۔ سعید بن مسیب نے اور ان کے والد مسیب نے بتایا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو نبی اکرم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے یہی ایک دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے گا
चुनांचे सूरह तौबा में ये आयत उतरी, नबी के लिए और मुसलमानों के लिए मुनासिब नहीं है कि मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, ख्वाह वो उनके नाते वाले ही क्यों ना हों, जबकि उनके सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि वो दोज़खी हैं। और सूरह क़सस में ये आयत नाजिल हुई, बेशक जिसे आप चाहें हिदायत नहीं दे सकते। हदीस नंबर 3885 मुत्तफ़क़ अलैह। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपकी मजलिस में आपके चचा का ज़िक्र हो रहा था, तो आपने फरमाया शायद क़यामत के दिन उन्हें मेरी शिफात काम आ जाए और उन्हें सिर्फ़ टखनों तक जहन्नम में रखा जाए, जिससे उनका दिमाग खौलेगा। बाब हदीस इस्रा, बैतुल मक़दिस तक जाने का बयान। मक़दिस भी कहते हैं और मुक़द्दस भी, दोनों कहना सही है, बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मक़दिस। अल्लाह ताला के इस फरमान का बयान, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक ज़ात है वो जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। हदीस नंबर 3886 मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया था कि जब कुरैश ने मेराज के वाक़या के सिलसिले में मुझको झुठलाया तो मैं हतीम में खड़ा हो गया और अल्लाह ताला ने मेरे लिए बैतुल मक़दिस को रोशन कर दिया और मैंने उसे देखकर कुरैश से उसके पते और निशान बयान करना शुरू कर दिया। मेराज की रात को आप उम्मे हानी के घर में थे। मस्जिद हराम से हरम की ज़मीन मुराद है। आपका मेराज मक्का से बैतुल मक़दिस तक तो क़तई है, जो कुरान पाक से साबित है। इसका मुनकिर कुरान का मुनकिर है और कुरान का मुनकिर काफिर है। और बैतुल मक़दिस से आसमानों तक सही हदीस से साबित है, इसका मुनकिर गुमराह और बिदअती है। हाफिज़ इब्न हजर ने कहा, अक्सर उलमाए सलफ़ और अहले हदीस का ये कौल है कि ये मेराज जिस्म और रूह दोनों के साथ बेदारी में हुआ। ये अम्र हक़ है। बहक़ी की रिवायत में यूँ है कि आपने जब मेराज का किस्सा बयान किया तो कुफ़ार कुरैश ने इनकार किया और अबू बकर के पास आए। उन्होंने आपकी तस्दीक की और उस दिन से उनका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। बज़्ज़ार ने इब्न अब्बास से रिवायत किया कि ये बैतुल मक़दिस की मस्जिद लाई गई और अकील के घर के पास रख दी गई। मैं उसको देखता जाता और उसकी सिफत बयान करता जाता। बाज़ ने कहा कि इसरा और मेराज दोनों अलग अलग रातों में हुए हैं, क्योंकि इमाम बुखारी ने हर दो को अलग अलग बाबों में बयान किया है, मगर ख़ुद इमाम बुखारी ने किताबुस सलात में ये बाब मुनक़िद किया है, लैलतुल इसरा, इसमें नमाज फ़र्ज़ हुई। मालूम हुआ कि इसरा और मेराज एक ही रात में हुए हैं। बाबुल मेराज, मेराज का बयान। मेराज अरजा यारजो से है, जिसके माना चढ़ने के हैं। यहाँ नबी अकरम का आसमानों की तरफ चढ़ना मुराद है। ये मोजेज़ा 27 रजब 10 नबवी में पेश आया, जबकि अल्लाह पाक ने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से आसमानों की सैर कराई, जैसा कि तफसील के साथ यहाँ हदीस में वाक़यात मौजूद हैं। सही यही है कि इसरा और मेराज हर दो हालत बेदारी में जिस्म और रूह हर दो के साथ हुए, और ये ऐसा अहम और मुस्तनद वाक़या है जिसे 28 सहाबियों ने रिवायत किया है। और नबी अकरम का ये वो मोजेज़ा है
جو آپ کی سارے انبیاء پر فوقیت ثابت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3887 مالک بن ساسا روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے ہجر بیان کیا کہ میرے پاس ایک صاحب آئے یعنی جبریل اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ حضرت انس کی اس حدیث اس لفظ سے کیا مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا حلق سے ناف تک چاک کیا۔ میں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا گیا۔ پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید۔ جارود نے حضرت انس سے پوچھا ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے۔ آسمانی دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد آدم ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جبریل اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا۔ آواز آئی کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب ہیں؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا کیا آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبریل مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ وہ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے فرمایا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبریل مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر
اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد۔ پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا۔ جب میں وہاں ادریس کی خدمت میں پہنچا تو جبریل نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، میں انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہوئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور 6 آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبریل۔ آپ کے ساتھ کوئی دوسرے بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے میٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح دکھ رہے تھے۔ جبریل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل نے کہا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔
میں واپس ہوا اور موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ نے کہا لیکن آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے اور مطالبہ کیجیے۔ چنانچہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کروائیں۔ موسیٰ کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے۔ اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے درخواست کیجیے اور عرض کیجیے کہ کم کر دی جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب تعالی سے میں بہت سوال کر چکا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا اور کئی بار گیا اور اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پہ راضی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ یہاں پر اس کی لمبی شرح کی گئی ہے۔ روایت میں لفظ براق ضمے با کے ساتھ ہے اور برق سے مشتق ہے جو بجلی کے معنوں میں ہے، اور وہ ایک خچر یا گھوڑے کی شکل کا جانور ہے جو نبی اکرم کی سواری کے لیے لایا گیا تھا، جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی، اسی لیے اسے براق کہا گیا۔ حضرت جبریل پہلے آپ کو بیت المقدس میں لے گئے، وہاں براق کو مسجد کے دروازے پر اس حلقہ سے باندھا جس سے پہلے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پھر وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ روایت میں حضرت موسیٰ کے رونے کا ذکر ہے۔ یہ رونا محض اپنی امت کے لیے رحمت کے طور پر تھا۔ علماء کہتے ہیں ان کا یہ رونا معاذ اللہ حسد کی بنا پر نہیں تھا۔ عالم آخرت میں حسد کا مادہ تو ہر معمولی مومن کے دل سے بھی دور کر دیا جائے گا، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا برگزیدہ نبی حسد کرنے لگے؟ حضرت موسیٰ نے نبی اکرم کو لفظ غلام سے تعبیر کیا جو آپ کی تعظیم کے طور پر تھا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی عربی عبارت ہے، وَقَدْ يُطْلَقُ الْغُلَامُ وَيُرَادُ بِهِ طَرِيُّ الشَّبَابِ۔ کبھی لفظ غلام کا اطلاق طاقتور شہزور نوجوان مرد پر بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں یہی مراد ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔